بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید خالد گلدادی اور آپ حسب معمول دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ویوز. شاہ غلام قادر صاحب 2 مرتبہ آزاد کشمیر کے اسپیکر رہے. یہ ان کا پارلیمانی اور جو گورنمنٹ کے اینڈ پر جو ان کی کارکردگی ہے اس کے حوالے سے ہے. 2 مرتبہ یہ وزیر رہے اور جو ان کا سیاسی سفر ہے یہ مسلم کانفرنس کے سیکرٹری جنرل رہے, پھر مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل رہے اور آج کل مسلم لیگ کے آزاد کشمیر کے صدر ہیں. خوش آمدید جناب. بہت شکریہ جی. یہ بتائیں سر کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو سیاست کرتے ہوئے؟ یہ تو سال گننا مشکل ہے, 30-35 سال تو ہو ہی گئے ہوں. ہاں, میں نے چونکہ 12 سال بعد آپ کے ساتھ یہ اس طرح کا انٹرویو کر رہے ہیں. اس سے قبل ہم نے جب انٹرویو کیا تھا تو ذرا پرنٹ میڈیا تھا اور مجھے یاد ہے کہ 130 سوالات پہ مبنی وہ انٹرویو تک کچھ ہی لوگوں کا ہم نے وہ کیا تھا. سوالات جتنے مرضی کریں جی, میں تو کبھی کسی کو پابند نہیں کرتا کہ نہیں یہ سوال کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. اکثر لوگ کرتے ہیں لیکن میں صحیح ہے, بہتر ہو گیا. تو یہ بتائیں کہ جب آپ مسلم کانفرنس چھوڑ کر مسلم لیگ میں آ رہے تھے تو کیا جذبات تھے, جو کہ آپ کی ایک مدر پارٹی, اور پھر آپ نے یہاں پہ ایک اور ایکسرسائز کی ہے جس میں فیصلے پہلے آپ کرتے تھے خود اور پھر آپ کے اوپر فیصلے مسلط کیے جانے لگے. دیکھیں میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا ابہام ہے. مسلم کانفرنس کو ہم نے چھوڑا نہیں. اچھا. مسلم کانفرنس ایک جماعت کے طور پر تھی. ہم نے میں مجاہد اول سردار قیوم صاحب کے ساتھ سیکرٹری جنرل رہا. صحیح. اس کے بعد سردار عتیق صاحب کے ساتھ, اور ایک پورا سلسلہ چلتا رہا. بعد میں آپس کے اختلافات کی وجہ سے ہم نے ایک فارورڈ بلاک بنا لیا تھا. صحیح ہے. مسلم کانفرنس کا فارورڈ بلاک. جی. پھر ہم نے اس کو ضم بھی کیا. صحیح ہے. ضم کیا تاکہ پارٹی کو آگے لے کے ایک متحد ہو کے کیا جائے. لیکن وہ پھر اندازہ یہ ہوا کہ وہ جو ایک دوری پیدا ہو گئی تھی وہ دوری پھر ختم نہیں ہو سکی. اچھا. وہ دوری ختم نہیں ہوئی تو پھر ہمیں اس اپنی جماعت کو, جب انہوں نے راجہ فاروق حیدر صاحب کے خلاف عدم اعتماد کیا اور خود وزیر اعظم بن گئے سردار عتیق صاحب. صحیح. تو اس وقت میں نے بہت کوشش کی کہ ایسا نہ ہو. صحیح ہے. لیکن کہ تاریخ کا ایک دور ہے, جو آنا تھا جو آ گیا, اور اس کے بعد وہ پھر ہمیں مسلم لیگ کا راستہ اختیار کرنا پڑا. فیصلے پہلے بھی, فرق یہ ہے کہ پہلے فیصلے کرنے کا لیول جو تھا مسلم کانفرنس میں نچلی سطح کا تھا. آج وزیر اعظم پاکستان لیول کا ہے, پاکستان کے لیڈرشپ لیول کا ہے. لیکن اس نے آپ کے قد کاٹ کو کم نہیں کیا؟ نہیں, بالکل کم نہیں کیا. اوکے. تو یہ بتائیں کہ کاروبار کیا ہے آپ کا؟ کاروبار ذریعہ روزگار کیا ہے؟ ہاں, ذریعہ روزگار اللہ کا بڑا شکر ہے, سیاست نہیں. اچھا. سیاست نہیں ہے. سیاست بھی ایک کاروبار ہے, وہ بھی آپ کر رہے ہیں 35 سال سے؟ نہیں, سیاست تو کاروبار جن کے لیے ہے ان کے لیے ہے, میرے لیے نہیں ہے. تو کیا پھر کاروبار؟ میرا تو اپنے پراپرٹی کا بزنس ہے, آج کا نہیں ہے. اور یہ بزنس جو ہے یہ تو 40-50 سال میرے والد صاحب کرتے رہے, میں کرتا ہوں, میرا بیٹا کرتا ہے. اس لیے سیاست میں تو خرچہ کرتے ہیں. جی. اچھا, آپ پہلے وادی سے یہاں سے الیکشن لڑتے تھے بطور مہاجر, پھر آپ چلے گئے نیلم. تو کیا آپ کو پتا تھا کہ کسی ٹائم ایسا ہوگا کہ مہاجرین کی نشستوں کے اوپر سوالات اٹھیں گے, یا اس کی کوئی اور وجہ تھی کہ آپ نیلم شفٹ ہوئے؟ نہیں, اس کے پیچھے وجہ یہ نہیں تھی کہ جی یہ نشستوں کا پرابلم ہوگا اور یہ نہیں ہوگا. یہ تو اپریہنڈ نہیں کیا تھا میں نے, کبھی بھی نہیں سوچا تھا, اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ ریاست کا عنوان جب ہے تو ریاست ہی رہنی چاہیے, اس کو ایک تاثر ہے, لوکلائز نہیں ہونا چاہیے. میں تو اس لیے چلا گیا تھا کہ یہاں پہ کام کرنے کا اسکوپ بہت کم تھا. صحیح. تو وادی نیلم میں میری عزیزداری, میرے تعلقات, میرے اور بہت ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے میں وہاں چلا گیا, اور اللہ نے بڑی عزت دی. اچھا, ایک تاثر یہ بھی تھا اس عرصے میں جب آپ نے نیلم کے حلقہ سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا کہ شاہ غلام قادر صاحب کو یہ لگتا ہے کہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بننے کے لیے مہاجرین کی نشستوں سے AJK کے اندر جا کے الیکشن لڑ کے ان حلقوں سے آنا پڑے گا. دیکھیں نا, یہ ایک تاثر ضرور ہے, اور آج بھی ہے. وہ آج بھی ہے. کیج خورشید صاحب کے بعد جو صدر بنے تھے اس وقت تو, اور انہوں نے ایک بڑے بلدیاتی نظام کو ایوالو کر کے پہلے منتخب صدر تھے آزاد کشمیر کے.
اس کے بعد حمید خان صاحب مہاجرین کی سیٹ سے بنے، اس کے بعد تو کوئی وزیر اعظم نہیں بنا. صحیح ہے. اس تاثر کو آپ کسی حد تک درست بھی قرار دے سکتے ہیں، صحیح، لیکن 100% اس کو درست قرار نہیں دے سکتے. صحیح ہے. یہ بتائیں کہ کیا مسلم کانفرنس سے آپ کا اتحاد ہونے جا رہا ہے؟ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک بات چلی تھی لیکن وہ بات میچور نہیں ہو سکی. اچھا، میچور نہیں ہو سکی. تو چانسز کیا ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی چانسز کہ ان کے پاس میرے خیال میں نئے وہ کینڈیڈیٹ تلاش کر رہے ہیں، تو ان کو اپنا کام کرنا چاہیے، ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، بعد میں دیکھیں گے. اچھا، صدر کے لیے آپ کس کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ صدر کا دیکھیں نا، ابھی صدر آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں جی. صدر آزاد کشمیر کا الیکشن جو ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب نہیں تھے، اب انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے. اب وہ جب شیڈول آئے گا تو اس کے بعد ہی ہم کو فیصلہ کریں گے. تو مسلم لیگ کا کوئی امیدوار ہو سکتا ہے؟ چونکہ آپ نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے یہ دعویٰ کیا کہ ہم عدم اعتماد لا سکتے ہیں، اور اس کے نتیجہ میں آپ کی پارٹی کے اندر بھی کافی پرابلم آیا. وہ میں علیحدہ سے پوچھوں گا کہ اس کی سیٹلمنٹ کیا ہوئی ہے، لیکن ایک تاثر یہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے آپ کی طرف سے کہ آپ کا صدر امیدوار ہو سکتا ہے. نہیں، دیکھیں نا، ایک بات تو یہ بڑی، ہم نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ ہم حکومت آزاد کشمیر کے خلاف کی ہے. اچھا. اس کے انتقامی کارروائیوں کے خلاف کی، اور ہم نے کہا تھا کہ جی ان کے پاس اکثریت نہیں ہے کہ وہ اپنا صدر بنا سکیں. صحیح. یہ ہمارا آج بھی دعویٰ یہی ہے کہ ان کے پاس اکثریت، پیپلز پارٹی کا اکثریت نہیں ہے. یہ اقلیت پہ بنیاد پہ جو ہے یہ حکومت قائم ہے. صحیح ہے. اچھا، انوار الحق صاحب اور خواجہ فاروق اظہر صاحب کے ساتھ مل کے چونکہ آپ نے ایک اپوزیشن کی طرف سے یہ تاثر تھا کہ جی اب متحدہ اپوزیشن کی پریس کانفرنس ہے، لیکن اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر پرابلم تو آئے. چونکہ ایک جگہ سے جو ری ایکشن آیا وہ بیرسٹر صاحب تھے، افتخار گیلانی صاحب. وہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ خواجہ فاروق صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان کے مخالف امیدوار ہیں، اور دوسری طرف جو طارق فاروق صاحب ان کے مخالف امیدوار چودھری انوار الحق صاحب آپ کے آس پاس بیٹھے رہے. تو اس مسئلے کو کیسے سمیٹا ہے؟ تو آپ نے سوال کا جواب آپ نے خود دے دی ہے، تو اس لیے مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں. نہیں، لیکن ایشو تو بنا نا. دیکھیں نا، ایشو بننا، ہم نے اپوزیشن میں یہ ہم نے طے کیا کہ ہم نے اپوزیشن کرنی ہے. ایک ہوتی ہے اپوزیشن میں بیٹھ کے بس 2-4 تقریر کے چلے گا، نہیں. ہم نے کہا کہ اسمبلی کی پروسیڈنگز میں اپوزیشن کرنی ہے، اور حکومت آزاد کشمیر پیپلز پارٹی جو ہے یہ ان کا ایک پرابلم ہے کہ جب بھی یہ حکومت میں آتے ہیں تو سارا نظام اوپر تلے کر دیتے ہیں. صحیح. ان کو یہ نہ قانون کو مانتے ہیں نہ ان کو مانتے ہیں، ان کا ایک اپنا ہی طریقہ کار ہے. نہ یہ ڈیولپمنٹ پہ بلیو کرتے ہیں، نہ کوئی اس طرح کا بلیو کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ محسوس کریں کہ جی کہ بھائی سب کو ساتھ لے کر چلنے. ہم سمجھتے تھے کہ یہ ایک ایسی حکومت ہوگی جو 5-6 مہینے 7 مہینے کے لیے ہے، تاکہ ایک انٹرم پیریڈ ہے الیکشن تک، یہ ایک بہتر پرفارم کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہو سکا، ہمارا یہ تجربہ جو ہے وہ ناکام رہا. تو اپوزیشن نے طے کیا تھا کہ ہم سیاسی جماعتیں ایوان سے باہر ہیں. ایوان کے اندر اپوزیشن مینز اپوزیشن، جو اپوزیشن بینچوں میں بیٹھیں، اس لحاظ سے اس میں بیٹھیں. اچھا، ایکشن کمیٹی کے بیانیہ نے عوامی بنیادوں پر کتنا نقصان پہنچایا ہے؟ سیاسی جماعتوں کو اور زیادہ تر مسلم لیگ کو؟ نہیں، مسلم لیگ کو کیا، سب کو نقصان پہنچایا، اس لیے کہ ایکشن کمیٹی جب بنی اس وقت آزاد کشمیر میں MLAs کی حکومت تھی، سیاسی جماعتیں irrelevant ہو رہی تھیں. صحیح ہے. جس کی وجہ سے سیاسی جماعتوں کے کارکن، فرض کر مسلم لیگ کے ہم 4 لوگ تھے آزاد کشمیر سے جو منتخب ہوئے، 29 حلقوں کے ہمارے کارکن ایکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے کام کر رہے تھے. صحیح ہے. اس لیے کہ وہ تھے ہی اپوزیشن میں وہاں. اسی طرح 23 حلقوں میں پیپلز پارٹی کے کارکن جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کر رہے تھے. تو اس لیے ایک نقصان تو بہرحال اوور آل ایک سوچ میں پڑا. لیکن جیسے ہی یہ سیاسی حکومت قائم ہوئی، اب وہ پیپلز پارٹی کے کارکن ان کے پاس واپس چلے گئے. مسلم لیگ کے کارکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری ایکٹیویٹی جیسے شروع ہوئی وہ ہماری طرف واپس آنا شروع ہو گئے. تو ایک ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ ریپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو لاسز ہوئی ہیں ان کو ریٹریو کر رہے ہیں، اور الیکشن میں جائیں گے تو پھر. اچھا، بطور وزیر اعظم انوار الحق صاحب آپ لوگوں پہ الزام لگاتے رہے کہ ایکشن کمیٹی کے پیچھے آپ لوگ ہیں، اور آپ لوگ ان کو کہتے رہے کہ اس کے پیچھے آپ لوگ ہیں. پھر ایک وقت آیا کہ آپ سب اکٹھے ہو گئے کہ ایکشن کمیٹی کے خلاف ہم نے محاذ بنا لیا ہے، اور لوگوں کو کہا کہ اپنی اپنی پارٹیوں میں جوائن کریں واپس،
ادروائز ہم آپ کے خلاف تعدیبی کارروائی کریں گے. تو کیا لگتا ہے کون تھا ایکشن کمیٹی کے پیچھے؟ میں آپ سے گزارش کروں، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ 29 حلقوں میں ہمارے کارکن چونکہ اپوزیشن میں تھے، صحیح، تو سیاسی کارکن خاموش تو بیٹھ نہیں سکتا، تو وہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ اس سارے عمل میں. لیکن جب معاملہ مطالبات سے بڑھ کے ریاست کے آئیڈیالوجی پہ حملہ آور ہوئے، وہ جب ریاست کے انٹیگریٹی پہ حملہ آور ہوئے، اور جب ریاستی نظام پہ حملہ آور ہوئے، پھر مجبور ہوئے سیاسی جماعتیں کہ آپ کے وہ کہتے ہیں بجلی کا ریٹ کم ہونا چاہیے، سب نے کہا کم ہونا چاہیے. میں نے خود اسمبلی میں ریزولوشن پیش کی تھی، بلکہ توجہ طلب نوٹس پیش کیا تھا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے وہاں پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے اور آپ جو ہے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہے آزاد کشمیر پہ، تب اس کو عمل درآمد ہو ہی نہیں سکتا. میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا مشکور ہوں، 2-3 بار ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا جی بالکل اس کا حل نکالتے ہیں، تو انہوں نے حل نکالا. تو اس لیے یہ کہنا کہ ایکشن کمیٹی سے ہم عوامی مطالبات پہ، تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں تھا، ہم بھی مطالبہ کرتے رہتے، ہر پارٹی کرتی. صحیح ہے. لیکن جب آپ اس کو پرتشدد بھی بنا دیں اور نظریات، جب دیکھیں نا، جب آپ پاکستان کی ریاست کو گالیاں دینا شروع کر دیں، پاکستان کے مسلح افواج کو گالیاں دینا شروع کر دیں، ہندوستانی فوج اور پاکستانی فوج کو برابر کرنے کی کوشش کریں، پاکستان اور ہندوستان کو ایک ہی کٹہرے میں تولنا شروع کر دیں. کس نے کیا نا آپ نے ایکشن کمیٹی کے جلسوں میں، آپ نے نہیں، وہ تو لبریشن فرنٹ کے لوگ کر رہے تھے. تو پلیٹ فارم کہاں تھا؟ دیکھیں ان پلیٹ فارم نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ راولا کوٹ میں یہ تقریریں نہیں ہوئی، دیکھیں وہ مظفر آباد میں نہیں ہوئی، انفرادی طور پہ یہ کہا، اس کے اوپر پالیسی دی نا. نہیں دیکھا نا، یہ آپ کا پوائنٹ ہے، یہ آپ کا. چمیاٹی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، چمیاٹی میں نہیں ہوئی. ابھی میرے ضلع میں جا کے صحیح ہے، لبریشن فرنٹ کے ایک لیڈر صاحب نے پاک فوج کے خلاف گفتگو کی. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ لبریشن فرنٹ کے لوگ انفرادی طور پہ نہیں، لیکن ایکشن کمیٹی والے ان کو نکالتے نا باہر کہ جی یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہے اس آئیڈیالوجی پہ. لیکن وہ خاموش کیوں ہیں؟ دیکھیں نا، امان اللہ خان صاحب کو تو آپ نے دفتر یہاں پہ بنا کے دیا، تو وہ امان اللہ خان نے کبھی پاکستان کے خلاف گالی نہیں نکالی. تو ان کو پکڑا کیوں نہیں جا رہا جو دے رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ 2-3-4. یہ حکومت کا کام ہے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو حکومت سے پوچھیں نا، وہ حکومت سے پوچھیں کہ یہ ان کا کام ہے. یہ حکومت کو چاہیے تھا کہ جب ایک ریڈ لائن ہے، صحیح ہے، اس ریڈ لائن کو جو بھی کراس کرے، اگر میں کرتا ہوں، آپ کرتے، کوئی بھی کرے، ابھی بھی ریڈ لائن کراس کی جا رہی ہے. کس طرح اساسیت کے ساتھ چھیڑا جا رہا ہے؟ اساسیت کیا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ مادہ کراچی ختم کریں. مجھے ذرا پہلے یہ بتا دیں کہ مادہ کراچی ہے کیا، اور اس کی افادیت، اہمیت، اور اگر وہ ختم ہوتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں، ایک اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں، ان قراردادوں کے تحت یہ خطہ جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ہے، اس کا انتظام و انصرام جو ہے وہ حکومت پاکستان کے سپرد کیا گیا. ٹھیک. حکومت پاکستان نے جب اس کا انتظام سنبھالا، اپنی افواج وہاں پہ چھوڑی، تو اس کا انتظام چلانے کا ایک میکانزم تیار کرنا تھا. صحیح ہے. تو پھر اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق تو پھر اس ایریا کو محروم تو نہیں کیا جا سکتا تھا. تو پھر انہیں ایک نظام دیا. اس کے لیے حکومت پاکستان اور اس وقت کے آزاد کشمیر کے جو حکومت تھی اور لیڈرشپ تھی، ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ اس میں حکومت پاکستان کا کیا کردار ہوگا. چونکہ کراچی جو ہے ان دنوں کیپٹل تھا، تو اس لیے اس کا نام پڑ گیا کراچی میں. ٹھیک. تو اس لیے وہی ایک بیسک ڈاکومنٹ ہے جس کے ذریعے حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر آپس میں اس میکانزم کے تحت چلتے ہیں. اس کی ایک وجہ، میکانزم تو آپ نے توڑا، آپ کی جماعت نے توڑا جب آپ کی حکومت تھی، اور یہ تاثر 100% قائم کیا جا رہا ہے دانشور طبقے کے اندر کہ مسلم لیگ نے جب 13ویں ترمیم کی اور کانسل ختم کی، اور وہ جو برج تھا تو وہ جو ہے نا وہ ختم ہوا. ٹھیک ہے، آپ کو کچھ وہ جو مل گئے. نہیں، یہ انٹرپریٹیشن ہی غلط ہے نا. آئی ایم سوری ٹو سے کہ آپ کی انٹرپریٹیشن سے میں ایگری نہیں کرتا. اچھا. وہ سمپل بات ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ٹیکس کلیکشن کرنا، کتنا ٹیکس کلیکٹ ہونا ہے. پنجاب میں کوئی فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے؟ نہیں، وہ تو پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے. تو اگر ہم کر لیں گے تو کیا اعتراض ہے؟ صحیح ہے. ہم نے تو ہاں، جہاں پہ ایک لنکیج ہے 1974 کے ایکٹ کے تحت، جو آئین ہے ہمارا، اس کے تحت پاکستان کا کشمیر کونسل، جی، اس کونسل کے پاس کچھ جیسے یورینیم کا معاملہ ہو، ایئر لائنز کا معاملہ ہو، یہ اسی طرح کے بہت سارے سبجیکٹس ہیں
جو وفاق کی سطح پہ ہوتے ہیں. صحیح تو وہ وفاق کی سطح پہ ہیں, اس میں تو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہے, دو رائے بھی نہیں ہے, کوئی دو رائے بھی نہیں ہو سکتی. اس میں 2-4 چیزیں ہیں جس میں چھوٹی موٹی ترامیم کر کے وہ اختیارات جو ہے کونسل کے, ان کو قانون سازی کا اختیار اس حد تک ہونا چاہیے. صحیح ہے. جھگڑا صرف اتنا ہے, اس سے نہیں ہے کہ جب اب ہوتا ہی ہے کہ بیوروکریسی ایک الگ دنیا ہے, بیوروکریٹس کی الگ دنیا ہے. بیوروکریسی کو جو فری فار آل اختیارات ملے ہوئے تھے پیسے, اب معاہدہ یہ ہے کہ 80% آزاد کشمیر گورنمنٹ کا حق ہے. صحیح ہے. جب سے ہمارے پاس آیا ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس, تو جو ٹیکس کی ریونیو ہے جو بڑھ گیا, وہ بہت بڑھ گیا. ہم زیادہ ٹیکس ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں. جب کونسل کے پاس تھا بالکل نہ ہونے کے برابر تھا. تو اس لیے اس کی طرف گورننس کی طرف بعد میں آئیں گے. کونسل کے اوپر بھی درمیان میں آ گئی بات ہو رہی تھی حساسیت کی اور مادہ کراچی کے خاتمے کی. تو اس کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ مادہ ختم ہوتا ہے تو کیا فرق پڑے گا؟ تو پھر پاکستان گورنمنٹ کا رول ختم ہو جائے گا. تو نیا مادہ نہیں ہو سکتا. نہیں دیکھیں نا, پھر تو آپ نے, اور جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں وہ پاکستان سے دوری کی باتیں ہیں. یہ صحیح, ہم پاکستان سے دوری کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے. لوگ ایکٹ 74 کے خاتمے کی بھی باتیں کر رہے ہیں, مطالبہ بھی کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ان کی تعداد کیا ہے, اسی لیے بار بار کہتے ہیں نا کہ آئیے نا الیکشن میں حصہ لیں. حصہ نہیں لیتے. صحیح. ایک جتھا بنا کر 20,000 15,000 18,000 لوگ بیٹھ جائیں گے, اور اگر یہی جتھے سے نے فیصلہ کرنا ہے تو ہم بھی. تو کیا یہ جتھا مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی بنا سکتی ہے؟ بالکل بنا سکتی, اس میں کون سی بات. کبھی ہم نے اتنا بڑا جتھا دیکھا نہیں, اتنے بڑے جلسے بھی نہیں دیکھے. نہیں جلسے کی آپ کو, ہمارے پاس فورن فنڈنگ نہیں ہے نا جو آپ کے پاس لوگوں کے پاس ہے. یہ پھر وہیں پہ بات سائفر پہ آ جاتی ہے. آپ نے سائفر نہیں لڑایا تھا, فاروق حیدر صاحب نے لڑایا تھا. میں تو فاروق حیدر صاحب کو کسی نے دیا ہوگا تو لڑایا نا, میں نے تو نہیں لڑا. صحیح. لیکن انہوں نے بھی ٹھیک, اگر ان کے پاس آیا تو انہوں نے ٹھیک کیا کہ لہرایا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم آزاد کشمیر میں کسی قسم کی افراتفری کے متعامل نہیں ہو سکتے. صحیح. ہم حقوق کی بات کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اسمبلی موجود ہے, ہمارے پاس سڑکیں بھی موجود ہے, لوکل گورنمنٹ کا سسٹم موجود ہے, ہمارے عدلیہ موجود ہے, ہم سارے حربے استعمال کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن ہم آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان نفرت پیدا کرنے والی کسی بات پہ کبھی بھی ساتھ نہیں دے سکتے. تو یہ کنٹرول کس نے کرنا تھا؟ دیکھیں لوگ حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں وہ کہ میں تو یہی پوچھتا ہوں حقوق کیا ہے, کون سا حقوق وہ مانگ رہے ہیں. دیکھیں نا, انہوں نے 38 مطالبات کیے, ان میں سے 38 میں سے تو 36 حل ہو گیا. آپ کون سا مطالبہ یہ والی گفتگو جب وزیر اعظم صاحب کرتے ہیں, میں تو یہی پوچھ رہا ہوں, دو مطالبات رہ گئے. آپ کے اور میرے درمیان کوئی معاہدہ ہوتا ہے. صحیح. آپ کہتے ہیں کہ جی یہ معاہدہ ہوا تھا اور اس کے تحت آپ نے عمل نہیں کیا, تو آپ کو میرے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. صحیح ہے. اور میرے ساتھ بیٹھیں گے, کہیں گے کہ جی 38 تھے, یہ 40 تھے, 50 تھے, ان میں سے جی یہ ہو گئے, یہ نہیں ہوئے. تو آپ میرے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہیں. مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے کے لیے جو کمیٹی بننا تھی, تو ان کا مطالبہ ہے کہ کمیٹی یعنی نا وہ مہاجرین کی نشستیں ختم ہوں. آپ لوگوں نے کہا کہ مہاجرین کی نشستیں ختم ہونے کے لیے کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے. تو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کے بغیر تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کو سیٹ کرنے کے لیے کمیٹی بننا تھی, کمیٹی نے ورکنگ کر لی ہے, یہ مسئلہ حل ہو گیا. دیکھیں نا یار, یہی ایک بات ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کمیٹی بننی تھی. حکومت آزاد کشمیر نے کمیٹی بنا دی. ٹھیک. ایکشن کمیٹی نے کہا نہیں جی ہم سردار طاہر انور کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. صحیح ہے. بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ حکومت اپنے وفد میں کس کو ڈالتی ہے قانونی ایکسپرٹ کے طور پر؟ تو آپ بیٹھے نا, آپ کے پاس ایکسپرٹس ہیں تو آ جائیں. پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا بھی ہم خود فیصلہ کریں گے, حکومت کی ڈائلاگ ٹیم بھی, نیگوسیشن ٹیم کا فیصلہ بھی ہم کریں گے, اور جو ہم چاہیں گے وہ فیصلہ کریں گے. ایسا نہیں ہوتا. صحیح. ایسا نہیں ہوتا. اچھا, آپ مہاجرین کی جو نشستیں ہیں, مجاہدین کی طرف بھی آتے ہیں جو مظفر آباد پڑے ہیں, جن کو آپ کہتے ہیں یہ مہاجر ہیں ہی نہیں, تو یہ والے جو مہاجرین ہیں جو پاکستان میں مقیم ہیں, جن کے پاس ممبران اسمبلی ہیں, تو مسلم لیگ کی پارٹی پالیسی کیا ہے, یہ نشستیں ختم ہونی چاہیے؟ نہیں, بالکل نہیں ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ وجہ کوئی ہمیں سمجھا دے. ہندوستان 42 لاکھ ہندوؤں کو لا کے کشمیر میں ڈومیسائل دے رہا ہے, اور وہاں پہ وہ ان کو ووٹنگ رائٹس دے رہا ہے.
تو ہمارے پاس 6 لاکھ بونافائیڈی کشمیری اور جموں اور کشمیر کے مہاجرین ہیں، ہم ان کو آؤٹ کر دیں؟ کیوں آؤٹ کرنے سے اس کی کیا مراد ہے؟ آزاد کشمیر اسمبلی کا رائے شماری سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، آزاد کشمیر اسمبلی کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارا تعلق یہ ہے کہ ہم ریاست کا دعوے دار ہیں نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر ہے، تو آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو پھر کیا کرنا کوئی نہیں دیکھا نا. نہیں وہ تو ممبر ہیں اسمبلی کے اور اس کے نتیجے میں حکومت بنتی ہے، اور حکومت کا رول جو ہے نا ڈیفائن ہے آپ کے ایکٹ میں. میں یہی بات کر رہا ہوں نا، یہ تو ایک لینتھی ڈبیٹ ہے. ٹھیک، یہ ڈبیٹ تو اس کانسٹیٹیوشن کمیٹی میں ہونی ہے نا. آپ نے اور میں نے تو فیصلہ نہیں کرنا، وہ ایک ریکمنڈیشن لے کر آئیں گے. ہمارا پارٹی کا نقطہ نگاہ ہے کہ یہ ایک سازش ہے مسئلہ کشمیر کو ختم کرنے کی طرف، آزاد کشمیر کی حیثیت کو کم کرنے کی طرف. ہم آزاد کشمیر کی جو حیثیت ہے، جو وہاں رائٹس ملے ہوئے ہیں، ورنہ 22 لاکھ لوگوں کو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا جو اختیارات ہیں وہ نہیں مل سکتے. آبادی 22 لاکھ ہے اس وقت وہاں آباد. تو اس لیے کچھ بہت ساری باتیں ہیں. یہ کیا وجہ ہے اچانک مہاجرین سیٹوں پہ بات آ جاتی ہے، ڈومیسائل پہ بات آ جاتی ہے؟ یہ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ بھی اس کے پیچھے ایک اور راز ہے کہ مسلم لیگ نے، یہ تو ایکشن کمیٹی تھی ہی نہیں، مسلم لیگ کے لوگ اس وقت کہتے تھے جب حکومت بن رہی ہوتی تھی کسی اور کی، تو جی مہاجرین نشست مسئلہ ہے. پیپلز پارٹی کے لیٹسٹ جو گفتگو ہوئی تھی چودھری یاسین صاحب کے پاس پریزیڈنٹ یو کے میں، وہ کہ پاکستان میں آگے وہ مکر گئے، لیکن وہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ مہاجرین، چونکہ وہ کہہ رہے تھے ان کو لگتا تھا کہ مسلم لیگ حکومت بنانے جا رہی ہے. تو یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اس بات کا تجزیہ کیا کہ یہ جو گفتگو کی جا رہی ہے لیڈرشپ کی جانب سے، اس کو ذرا ڈیپ دیکھا جائے. اور اسی جگہ پہ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کے اندر ہم نے ان سے پوچھا. آپ ایکشن کمیٹی کے ترجمان کے طور پر گفتگو فرما رہے ہیں. نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں، میں آپ سے کہتا ہوں پیپلز پارٹی تو پنجاب میں کوئی وجود نہیں رکھتی. یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. ٹھیک، یہاں پہ سارا مقابلہ ہوتا ہے. اب پچھلے 2-3 الیکشن ہوئے پی ٹی آئی کا ہمارا. ٹھیک، تو اس لیے پیپلز پارٹی تو جو مرضی بھی گفتگو کر لے. پیپلز پارٹی کو تو پتہ ہے دے آر دی لوزرز مہاجرین سیٹوں پہ. لیکن میں اصول کی بات کر رہا ہوں. میں اصول کی بات کر رہا ہوں کہ کیا ریاست جو مہاراجہ کی ریاست کے متبادل ریاست کے طور پر آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر قائم کیا گیا تھا، اس فلسفے کو، اس بنیاد کو جس کے بنیاد پہ اقوام متحدہ میں سردار غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان گئے تھے، کیا اس سے ڈپارچر کرنا ہے؟ اچھا فرض کرے ڈپارچر کرنا ہے، مان لیتے ہیں کہ ڈپارچر کرنا ہے، تو اس سے آگے کیا بننا ہے؟ اس کے لیے کوئی روڈ میپ ہے ایکشن کمیٹی کے پاس؟ کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو مسلم لیگ کے پاس روڈ میپ ہے. دیکھیں ہمارے پاس تو ہے، ہمارے پاس تو ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو چینج کرنا نہیں چاہ رہے نا. جو چینج کرنا چاہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ یہ کمرہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو توڑ دو. صحیح ہے. اچھا بھائی توڑ دیں گے تو یہاں کیا بنائیں گے آپ یہ تو بتائیں نا، بنائیں گے کیا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ود ان ایج ہے کہ جو کچھ بننا ہے وہاں بنائے. جو مہاجرین آزاد کشمیر کے اندر ہے ان کو کہتے ہیں کہ یہ مہاجرین ہی نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں، میں دیکھیں نا انٹرنیشنل لا کو بھی آپ ذرا دیکھ لیں. انٹرنیشنل لا میں ود ان دا اسٹیٹ انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز ہوتے ہیں. صحیح ہے. آئی ڈی پیز، ایگریڈ. ان کو کبھی بھی آپ ریفیوجیز کا درجہ نہیں دے سکتے. لیکن حقوق تو ان کو چاہیے نا. نہیں، ان کو مل رہے ہیں نا. ان کو 6,000 روپے ابھی ماہانہ کر دیا شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے. ان کے ابھی 300 گھر جو ہے چھوٹے میں بنا کر دیا گیا ایک NGO کی طرف سے. اچھا. ان کو دیا گیا. ان کو نوکری میں کوٹا تھا جو ججمنٹ کے ذریعے ختم ہو گیا، اب اس کو چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اس کے اوپر بھی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ختم کر دیں. اچھا بھائی ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی ایک روڈ میپ ہمیں دیں تاکہ ہم بھی غور کریں. ہو سکتا ہے ہم آپ کی بات سے نہیں سمجھ پا رہے تو ہمیں سمجھا دیں. اچھا، اس پہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہی والی کمیٹی والی مطالبات والی اور نیگوسیشن کی بات آ رہی ہے تو کوئی راستہ نکلتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ جو کہ ایکشن کمیٹی نے 25 کو رکھا ہوا ہے اپنا اجلاس، جس میں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم انہیں مطالبات کو لے کے یہ جا رہے ہیں چونکہ ہمارے مطالبات مان کوئی نہیں رہا. دیکھیں نا، جھوٹ پر مبنی بیانیہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا. ٹھیک. ہیلتھ کارڈ بن گیا ہے. ہیلتھ کارڈ وزیر اعظم پاکستان نے دیے ہیں.
اور وہاں پہ جو ہسپتالوں میں فیسلٹیز کے حوالے سے تھا اس کا بھی PC1 بن گیا، اس کا ٹینڈر ہو رہا ہے۔ باقی چیزیں جو تھیں وہ تو ہو گئی ہیں، اب ان کے پاس صرف ایک ہی مطالبہ ہے مہاجرین سیٹوں کا، اور اس کے علاوہ کون سا مطالبہ؟ مراد کا کیا ہوگا؟ کون سی مراد کا؟ جو آزاد کشمیر کے اندر حکومتی مراد اور اس میں بیوروکریسی کی مراد تو شامل ہے۔ اس کا تو بڑا آسان طریقہ ہے نا، میں نے تو کئی بار کہا ہے کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، KPK صحیح ہے۔ 20ویں گریڈ کا سیکٹری ہوتا ہے، اس کے ایک ہی تنخواہ مقرر ہے۔ تو کیا ہوا کہ آزاد کشمیر میں ہم کوئی کمتر لوگ ہیں؟ ہمارے لوگ کوئی گھاس کھا کے زندہ رہتے ہیں کہ ان کا وہ آدھی تنخواہ لیں گے؟ اور یہ پہلے بتائیں کہ یہ جو دکاندار ہیں یہ ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ صحیح ہے۔ پہلے یہ اپنے ٹیکس کا ریکارڈ دیں نا۔ کبھی انہوں نے اپنے سیاستدان تو اثاثے دیتا ہے نا ہر سال الیکشن کمیشن کو، انہوں نے کبھی دیا ہے؟ تو لیتے کیوں نہیں ہے گورنمنٹ؟ یہی بات ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹس کو یہ کام کرنا چاہیے، نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ ساری باتیں ہیں۔ اچھا، چونکہ استحقاق اور مراد میں فرق ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر مراد نامی کوئی چیز نہیں ہے، وہ سارا استحقاق ہی استحقاق ہے؟ میں کہتا ہوں استحقاق کی، اگر استحقاق نہ ہوتا تو آزاد کشمیر کی آبادی کا تقریباً 3%، 2.5 سے 3% لوگ ملازم سرکاری ملازمت میں، صحیح ہے، اور پاکستان میں نہیں ہے، 1.25% ہے۔ صحیح۔ کیوں؟ اس لیے کہ آزاد کشمیر میں اور کوئی وسائل نہیں تھے، وہاں کوئی طریقہ کار نہیں تھا، تو اس لیے آپ کہیں گے کہ ملازمتیں کیوں زیادہ ہیں؟ صحیح ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ صحیح۔ اس لیے ملازمت جو ہے وہ آپ پنجاب کا جو چھوٹے ملازم ہے، نائب قاصد ہے، وہ گریڈ 1 میں ہے، تو آپ آزاد کشمیر کے نائب قاصد کو کہیں گے نہیں تو گریڈ 1 نہ لے تو آدھا گریڈ لے لے۔ یہ کیوں لے لے کہ بھائی آدھا گریڈ؟ کیوں؟ وہ کمتر انسان ہے۔ صحیح۔ ہمارا سیکٹری جو وہاں سے غریب گھر، وہاں کون سا جاگیردار لینڈ لارڈ تھا؟ کون تھا؟ آپ بھی اسی جگہ کے، میں بھی اسی جگہ، ہمیں تو پتہ نا کون تھا۔ صحیح ہے۔ تو مجھے بتا دیں کہ کون ہے وہ۔ اچھا، مسلم لیگ کیا بیانیہ لے کے جا رہی ہے بالمقابل ایکشن کمیٹی کے عوامی ٹائپ کے بیانیے کے مقابل؟ چونکہ وہ کیا ہوتا کیا ہے، مسلم لیگ کا منشور، پیپلز پارٹی کا منشور، مسلم کانفرنس جس نے بھی آنا ہے اسمبلی کے اندر، ان کا جو منشور ہوتا ہے وہ عوامی فلاح و بہبود پہ منتج ہوتا ہے۔ اچھا، نصب العین بھی یہی ہے حکومت کا، اس میں نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی عمل درآمد گورننس کی بات ہے، وہ نہ ہونے کی وجہ سے ایکشن کمیٹی وجود میں آ گئی، اور اب ایکشن کمیٹی سر پہ کھڑی ہے اور مسلم لیگ جا رہی ہے ایک وننگ پارٹی کے طور پر الیکشن میں، تو بیانیہ کیا ہے؟ نہیں، ہمارا بیانیہ تھا آپ پنجاب گھوم لیں، پنجاب گھوم لیں۔ نہیں، یہ تو صحیح ہے، بی بی نے کام بہت کیا، ہم گئے یہی ہمارا بیانیہ ہے۔ پنجاب میں نواز شریف دور کے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ دیکھ لیں، شہباز شریف صاحب پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا گئے وہ دیکھ لیں، مریم نواز صاحبہ نے جو پنجاب میں کام کیے ہیں وہ دیکھ لیں، یہی ہمارا بیانیہ ہے۔ اس کو تحریری شکل میں انشاءاللہ بہت جلد ہم سامنے لا رہے ہیں۔ مسلم لیگ کا وین یہ ہوگا کہ سڑکیں بنائیں گے، تو باقی صرف سڑکوں سے کچھ نہیں ہوتا، صرف سڑکوں سے کچھ نہیں ہے، لیکن بنیادی ضرورت ہے۔ پہلے مظفر آباد سے اسلام آباد آنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ کتنا وقت لگتا تھا؟ صحیح ہے، تو آپ 6 گھنٹے 7 گھنٹے لگتے تھے، ہم جب چھوٹے تھے 6-7 گھنٹے میں آتے، آج جو ہے 3 گھنٹے میں جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نواز شریف صاحب نے سڑک بنائی تھی۔ یہ مسلم لیگ کی حکومت کا کریڈٹ ہے۔ مسلم لیگ دیکھیں نا، آپ کو اچھے ہاسپٹلس چاہیے، اچھے تعلیمی ادارے چاہیے۔ جب آزاد کشمیر آزاد ہوا تھا تو 1 ڈگری کالج نہیں تھا، صحیح۔ آج کتنے 100 سے زیادہ ڈگری کالج ہیں، 5 یونیورسٹیز ہیں، 5 میڈیکل کالج ہیں، 2 انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں۔ تو یہ ترقی ہے نا، یہی ان کو آپ اسٹرینتھن کرنا ہے، ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن کو بہتر کرنا ہے۔ اور آج کے فی زمانہ جو دنیا میں ایجوکیشن سے میٹرک پاس ایجوکیشن نہیں ہے۔ صحیح۔ ہم تو لٹریٹ کو بھی جو دستخط کرنا جانتا ہے ہم اس کو بھی لٹریٹ کہتے ہیں، صحیح، لیکن لٹریٹ کی ڈیفینیشن کو چینج کرنا پڑے گا تاکہ وہ روزگار کمانے کے لیے پوری دنیا میں کمپیٹ کر سکے۔ صحیح۔ تو یہ وہ منشور ہے جس کو لے کے ہم آگے اچھا، کیا مسلم لیگ پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑنے جا رہی ہے یا مفاہمت کے تحت جائیں گے؟ مفاہمت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیں ہر سیٹ فیڈرل لیول پہ تو ہے۔ نہیں، فیڈرل لیول پہ الیکشن کے بعد ہے نا، فیڈرل لیول پہ الیکشن کے بعد ہوا نا، پہلے کون سا ہوا؟ یعنی الیکشن میں جنگ و جدل ہوگا اور بعد میں مفاہمت ہوگی؟ نہیں، اگر ہمیں ضرورت پڑے گی، لیکن مجھے امید ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم تو سنگل، اس لیے کہ آزاد کشمیر میں یہ جو مخلوط گورنمنٹ کا تجربہ ہے
صحیح ہے، وہ ناکام رہا، صحیح وہ ہے، ناکام رہا. ٹھیک تو ہو اس لیے وہاں پہ 1 پارٹی سسٹم چاہیے تاکہ ہم اپنا منشور امپلیمنٹ کریں اور اگلے جب 5 سال کے بعد جائیں تو لوگوں کو پتہ ہو. اچھا، ایک بات پہ آپ کی تعریف کرنا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ نے سارے ڈویژنس کے اندر جو لوگوں سے کہا کہ اپلیکیشن دیں، اور پھر ان کے جو امیدواران ہیں ان کا CSS ٹائپ ایگزام لیا گیا اور ساری قیادت نے بیٹھ کے اس پہ کام کیا، اور پھر ظاہر آپ فیصلے کریں گے آپ کے ٹکٹوں کے. مجھے یہ بتائیں کہ میرپور ڈویژن میں کتنی سیٹیں لے رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں؟ میرپور میں شاید 12 سیٹیں ہیں، 6 4 10 اور 13 ہیں، میرے خیال میں کہ 8 اور 10 کے درمیان. اچھا 8 اور 10. پنچ ڈویژن میں؟ پنچ ڈویژن میں بھی یہ 11 سیٹیں ہیں شاید. جی ہاں، اس میں بھی اندازہ یہ ہے کہ ہمیں بڑے اگر کوئی بہت میجورٹی ہماری ہوگی. ٹھیک ہے. اور کیا امید ہے آپ کو مظفر آباد ڈویژن سے؟ وہ تو ہے ہی ہمارا. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ آج کی ڈیٹ میں حکومت بنانے جا رہی ہے. جی انشاءاللہ. اور توقع یہ ہے کہ آپ پرائم منسٹر ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ اسی طرح پوڈ کاسٹ میں بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. جی اللہ تعالیٰ. آج جو ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، پھر جب وہاں ہوں گے اینیمل پیریڈ گزرنے کے بعد آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، ہم آپ کے پاس آئیں گے، انٹرویو کریں گے اور پھر پوچھیں گے کہ شاہ غلام قادر صاحب نے کچھ باتیں کہی تھی ہم سے، تو ان کے اوپر کیا آپ کا لائے عمل ہوگا وزیر اعظم کے طور پر گورننس کو لے کر؟ میں نے آپ سے گزارش کی نا، یہ تو وقت آنے پہ تجربہ ضرور ہے. اتنا عرصہ وزیر رہا، پارلیمانی سیکرٹری سے شروع ہوا، وزیر رہا، وزیر کے بعد اسپیکر رہا، اسپیکر سے قائم مقام صدر تک، پھر آج اپوزیشن لیڈر ہوں. تو تجربات تو ہیں، تو انشاءاللہ اس تجربے کو امپلیمنٹ کریں گے اور کوشش کریں گے آزاد کشمیر کے نظام کو اور شفاف بنایا جائے. صحیح. اور کسی قسم کی جو ہے نا کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے لوگوں کو مایوسی ہو. شفافیت کے لیے احتساب ضروری ہے. احتساب تو ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تو کس طرح ہوگا؟ چونکہ آپ کی حکومت نے اس احتساب بیورو کے منہ سے دانت نکال دیے تھے، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پرائم منسٹر کیا کرے گا. ابھی پیپلز پارٹی والوں کو کہیں آپ کہ وہ 2/3 میجارٹی کہاں سے لائیں؟ ہم سپورٹ کر دیں گے، لے آئیں نا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتساب کے لیے لے آئیں نا، تبدیلی کے لیے لائیں نا، ڈسکشن کریں، لائیں. ہاں، یعنی احتساب ایکٹ میں تبدیلی کے لیے کوئی دیکھے نا، جو لاجک دیکھے، دنیا میں لاجک سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہو سکتی. صحیح ہے. دلیل سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہو سکتی. وہ دلیل دینا چاہیے نا. ایسے ہی ہوگا کہ مجھ پہ آپ نے الزام لگا دیا اور میں نے مان لیا. نہیں، وہ تو ذرا پروسیس ہے، اس کے لیے ذرا ڈپارٹمنٹ ہے نا. تو ان کو چاہیے نا کہ وہ بتائیں کہ اس میں یہ خامی ہے، اس کو اس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. ہم سے بات کریں، ہم سپورٹ کریں. دیکھیں نا، اگر احتساب کو اگر آپ گورنمنٹ کے نیچے رکھیں گے، پرائم منسٹر سے پوچھ کے چیئرمین احتساب بیورو کو کام کرے گا. کون لگائے گا؟ لگانے کی بات نہیں کر رہا میں، ورکنگ کی بات کر رہا ہوں. لگا دیا آپ نے. یہ تو دیکھیں نا، آپ گورنمنٹ کو مینیمائز نہیں کر سکتے، اس کے اسٹرینتھ کو، اس کی لیگیلٹی کو چیلنج نہیں کر سکتے. لیکن آپ جب بنائیں گے، یہ ججز کا تقرر کون کرتا ہے؟ صحیح ہے، گورنمنٹ ہی کرتی ہے نا. جی. تو اس کے بعد ان کے اوپر کوئی چیک ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کا نہیں ہوتا نا. وہ اپنے جو قانون اور آئین میں ہے تو اس کو فیصلے کرتے ہیں. تو احتساب ایکٹ میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. صحیح ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتساب ایکٹ میں جو کمی کوتاہی ہے وہ مسلم لیگ اپنے دور میں پوری کرے گی، ٹھیک کرے گی اس کو. میں کہتا ہوں ہمارا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی والے لے آئیں نا. سب سے زیادہ تو ان کو چاہیے احتساب. ہمیں تو چاہیے کہ وہ آئے تو تاکہ وہ لائیں، تاکہ ان کا احتساب شروع ہو سکے. ہمارا تو کئی بار ہو چکا ہے، پھر کر لیں گے ہمارا. صحیح ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کے اندر آپ کو جو ایک بیانیہ لے کے چل رہے ہیں ایکشن کمیٹی بھی، اور ایک دوسری طرف سے یہ بھی ماجرین نشستوں کو لے کر، تو تنازع کشمیر کو لے کر آج کی ڈیٹ میں رائے شماری ہوتی ہے، تو یہ بتائیں کہ نتائج کیا ہوں گے؟ دیکھیں، آزاد کشمیر میں ایک زمانے میں نا ایک گرمانی صاحب ہوتے تھے. صحیح. جو میں نے اپنے بزرگوں سے بات سنی ہے. تو میرویس یوسف شاہ صاحب جب صدر بھی رہے، ان سے گرمانی صاحب نے پوچھا کہ نتیجہ کیا ہوگا. صحیح ہے. انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، لیکن مسلمان سارے پاکستان کے ساتھ ہی ہوں گے، آپ کا رویہ جیسا بھی ہو. صحیح. تو اسی طرح میں یہ کہتا ہوں، آزاد کشمیر کا 99.9% لوگ
گلگت بلتستان کے 99% لوگ صحیح، وہاں 1% کے بندے مارے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا اتفاق ہے. آپ جو کہ اسٹریٹجک لیول پہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے کشمیر پہ بہت کام کیے ہیں آپ کی آرگنائزیشن نے. میں مقبوضہ کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہا ہوں. وہاں 99% لوگ جو ہیں وہ مسلمان وادی کے، صحیح، جموں پروونس کے، پونچھ کے، راجوری کے، صحیح، یہ سارے جو ہیں یہ پاکستان کے حق میں بول رہے ہیں. اگر ہندوستان کو یہ خطرہ نہ ہو صحیح، تو اس کو 42 لاکھ لوگوں کو جعلی ڈومیسائل دینے کی ضرورت نہیں محسوس ہونی تھی. صحیح ہے. تو وہاں پہ جو یعنی 5 اگست 2019 کے بعد اور یہاں پہ آپ کی حکومت تھی، ہم سب چیخ رہے تھے کہ کوئی اقدام کیا جائے، لیکن خاموشی تھی. اور وہاں پہ آبادی تبدیل کرنے کا عمل شروع ہو گیا تھا. اور اب وہاں پہ جو سچویشن ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کے پاس زیادہ وہاں کے سورسز، آپ وہاں کے رہنے والے ہیں. تو کیسے آپ اپنے حق میں وہاں سے فیصلہ لیں گے؟ مسلمانوں کی اکثریت ہی نہیں رہی تو پھر؟ دیکھیں نا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کی بنیاد ہی مسلمانوں کی وجہ سے. صحیح ہے. ہندوستان میں کہتا ہوں کہ مہاراجا نے ایک فیصلہ کیا. ٹھیک. 3 جون 1947 کا پارٹیشن پلان ہے. اس کے تحت مہاراجا کو اختیار تھا تو اس نے اپنا حق استعمال کر لیا. صحیح ہے. تو اس نے ہندوستان کے حق میں فیصلہ دے دیا. اگر مسلمان ریوالٹ نہ کرتے، مسلمان انکار نہ کرتے مہاراجا کے فیصلے کو، تو مسئلہ کشمیر تھا کوئی؟ پھر تو مسئلہ کشمیر نہیں ہونا تھا. تو مسلمانوں نے ریوالٹ کیا، وہ آج بھی اسی پوائنٹ پہ کھڑے ہیں. صحیح ہے. تو اس لیے یہاں سے ہم ان کی کیا مدد کر رہے ہیں؟ ایک ٹائم تھا جب آپ نے بندوق اٹھائی 90s کے دور میں، پھر آپ خاموش ہو گئے. پھر اب تک لگاتار خاموشی ہے، اور وہاں پہ قتل و غارت اسی بنیاد کے اوپر اب تک چل رہی ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ دنیا بھر میں تحریک آزادی جو ہے وہ صرف 1-2 دہائیوں میں حل نہیں ہوتا. وہ بہت خوش قسمت ہوتے. ہندوستان کے لوگ جو ہے خوش قسمت تھے کہ 40 کے بعد 7 سال میں آزادی مل گئی، اس لیے کہ جنگ عظیم دوم میں برطانیہ کی حالت اقتصادی ایسی نہیں تھی کہ وہ اس کو سسٹین کر سکتا. جب تک ہندوستان کو اس کو اکانومی سے اس کو نقصان نہ پہنچے، ہمیں اس وقت تک اپنے موقف پہ کھڑے رہنا ہے. ہم جب تک اپنے موقع پہ کھڑے رہیں گے، ایک مسلمان بھی کشمیر کا زندہ ہے، وہ جب تک کہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر زندہ ہے، اس وقت تک ہندوستان جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو کارپٹ کے نیچے نہیں رکھ سکتا. دیکھیں، یہاں ہم بڑی آزادی سے ساری بات کرتے ہیں، لیکن یہ گفتگو وہاں پار نہیں ہو سکتی. اور ہماری اس گفتگو کا ان لوگوں کے لیے غلط نتائج نکلتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی بات کرتا ہے تو اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ساری لیڈرشپ اندر ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اس توقع ہم ان سے کریں گے وہ اسٹینڈ لیں گے کہ نہیں، ہمیں بھی تو لینا چاہیے نا. ہم بھی اسٹینڈ لینا. ہم کنفیوژن کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ صحیح. آپ میں تو باجوہ صاحب نے کہا کہ ہمارے تو ٹینکوں میں تیل نہیں ہے، لیکن فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بتایا کہ ہے. انہوں نے تو صرف تیل نہیں، انہوں نے تو تیل نکال دیا نا ہندوستان کا. تو ہندوستان کو تو شکست ہوئی، پوری دنیا نے تسلیم کر لیا. تو یہ میں نے یہ کہا کہ جی اپنے موقع پہ ہمیں کھڑے رہنا ہے. نتیجہ کچھ بھی نکلے، ہم جب تک اپنے موقع پہ کھڑے رہیں گے، ایک بھی کشمیری مسلمان زندہ ہے، مسئلہ کشمیر زندہ ہے. بہت شکریہ شاہ غلام قادر صاحب. بہت شکریہ. تھینک یو.